بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز تہجد۔ بستروں سے اٹھ کر ذکر و دعا میں مشغول ہو جانے سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک نماز تہجد اور نوافل ہے جو سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور روایت حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ ایک روز میں دوران سفر میں صبح کے وقت آپ کے قریب ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بڑی چیز کا سوال کیا، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کو وہ آسان ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اور پھر فرمایا کہ لو اب میں تمہیں خیر یعنی نیکی کے ابواب بتلا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، اور صدقہ آدمی کے گناہوں کی آگ بجھا دیتا ہے، اسی طرح آدمی کی نماز درمیان شب ہے۔ اور یہ فرما کر قرآن مجید کی آیت مذکورہ تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ حضرت ابو درداء اور قتادہ اور ضحاک رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ اور ترمذی میں بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ تتجافى جنوبهم عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت ان لوگوں سے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق فرمایا کہ جو لوگ جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کرے لیٹے بیٹھے اور کروٹ پر، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ ابن کثیر اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت ان سب کو شامل ہے، اور آخر شب کی نماز ان سب میں اعلیٰ و افضل ہے۔ بیان القرآن میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنے گی۔ وہ ندا دے گا کہ اہل محشر آج جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرم کے مستحق ہے۔ پھر وہ فرشتہ ندا دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہو جن کی صفت یہ تھی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے۔ اس آواز پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد قلیل ہوگی۔ اور اسی روایت کے بعض الفاظ میں ہے کہ یہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اور تمام لوگ کھڑے ہوں گے، ان سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔